إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول ہونے والی نیکیوں کی توفیق مل جائے. اس لیے کہ نیکیاں قبول ہو جائیں یا قبول ہونے والی نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. سورہ ملک کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زندگی بنایا، موت بنایا. اسی کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم، موت اور زندگی اس لیے بنایا تاکہ وہ تم کو جانچے، تم کو پرکھے. لیبلوکم، تمہاری آزمائش کرے. ایکم احسن عملا، کون ہے جس کی نیکیاں زیادہ اچھی ہیں. مفسرین نے احسن عمل کا جو لب لباب بیان کیا وہ یہ کہ وہ کون ہے جس کی نیکیاں اللہ کی ہاں قبول ہو جائیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم کو بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، بعد کے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جن کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں. اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے یہ. قبول ہونے والی نیکیوں کی توفیق مل جانا اس لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کیونکہ اس روئے زمین پہ بہت سارے انسان ایسے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں. ہمالیہ پہاڑ جیسی ان کی نیکیاں ہیں اور بظاہر کرنے والا خشوع خضوع کا پیکر دکھتا ہے، خلوص الہیت بھی دکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کی نیکیاں قبول نہیں تو کسی کے نہیں. لیکن وہ بد نصیب ایسا ہے کہ اس کی بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. اللہ کی یہاں اس کی نیکیاں قابل و قبول نہیں ہوتی ہیں. نیکیاں زیادہ ہیں، ڈھیر ساری ہیں، دیکھنے کے مقابلے میں بہت اچھی ہیں،
لیکن اللہ کے یہاں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ان کی نیکیوں کی حیثیت اللہ کے یہاں اتنی رہتی جیسے کوڑے کرکٹ ہوتے ہیں. کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کی نیکیوں کے مقابلے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے پاس آئیں گے. اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا، ہم آئیں گے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ان کے اعمال کے ساتھ، ان کے نیکیوں کے پاس، ان کے خیر کے پاس. جن اعمال کو، جن خیر کی چیزوں کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے بس کافی ہے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بس کافی ہے، کروں باقی اعمال چاہے نہ کروں، یہ نیکی تو پاور والی نیکی ہے، اس سے بڑی دان، اس سے بڑا پن، اس سے بڑا کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا. اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. لیکن وہ بڑی بڑی نیکیاں، پوری زندگی کی نیکیاں میں ان کو حباء منصورا. حبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی کسی نہ کسی ناحیے سے آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، چاہے کھڑکی سے، چاہے روشن دان سے، یا کہیں ہول اور سوراخ سے. اس دھوپ میں آپ دیکھیں گے تو کچھ اڑتے ہوئے چیزیں دکھائی دیں گی، دکھائی دیتی ہیں. آپ روشنی بند کر دیں وہ چیز دکھائی نہیں دے سکتی. آپ اس کو پکڑنا چاہیں نہیں پکڑ سکتے. وہ جو اڑتی ہوئی چیزیں دھوپ میں دکھتی ہیں، آپ کے گھر میں جو روشنی آ رہی ہے اس روشنی میں اڑتی ہوئی جو چیزیں دکھتی ہیں وہ صرف دکھتی ہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، اتنی بے وزن ہوتی ہیں، اتنی بے حیثیت ہوتی ہیں. اللہ نے کہا ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو میں ایسے ریزہ بنا کر کے اڑا دوں گا ہوا کے اندر. ان کی نیکیوں کے ہمارے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. کوئی آیت کریمہ پڑھے گا تو کہے گا یہ کافروں کے بارے میں ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہیں مانتے، مشرکوں کے بارے میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے. لیکن میرے بھائیوں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو آیتیں صاف طور سے بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اللہ کی یہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف کافر نہیں ہے، وہ صرف مشرک نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. حق اور سچا واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا لوگوں کے سامنے بیان کر دو. کیا واقعہ ہے؟ اذ قرب قربانا، دونوں نے اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا. فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. ولم يتقبل من الآخر، دوسرے کی قربانی قبول. مشہور روایت، مشہور واقعہ ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کے جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کون تھا؟ کافر تھا، وہ اللہ کو نہیں ماننے والا تھا، وہ اللہ کا منکر تھا، اللہ کی انکار کرنے والا تھا. ساتھ ہی ساتھ کیا اسے جو قابل تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیا اسے اپنی قربانی کی، اپنی نیکی کی قبولیت کا یقین نہیں تھا؟ قربانی کرنے سے پہلے وہ جانتا تھا، اس کو یقین تھا، امید تھا کہ میری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کو یقین تھا کہ میری نیکی قبول ہو جائے گی، میری عبادت قبول ہو جائے گی، میری قربانی قبول ہو جائے گی. لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی قربانی کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، وَلَمْ اور نہیں، يُتَقَبَّل قبول کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا، من الآخر آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی قربانی. میرے بھائی، اور قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو تیش میں آ گیا، بھڑک گیا اور بھائی کو قتل کرنے کی باتیں کرنے لگ گیا. میں یہ واقعہ کی طرف اشارہ اس لیے کیا تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اللہ کی یہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، جن کی نیکیاں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، وہ صرف کافر نہیں ہیں. کافر تو ہیں، کافر تو ہیں، مشرک تو ہیں، لیکن صرف کافر اور صرف مشرک نہیں ہے جن کی نیکیاں ان کے منہ پہ مار دی جائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں
کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں، ان کی بھی نیکیاں ایسے بد نصیب ہیں، ان کی بھی نیکیاں اللہ کی یہاں مردود ہو جاتی ہیں۔ اس سے صاف ستھری دلیل ہے، اس سے صاف ستھری نص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنۃ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس بنیاد پر میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان ہی پڑھے گا نا۔ نماز کون پڑھے گا بھائی؟ مسلمان ہی پڑھے گا نا، کلمہ پڑھنے والا ہی پڑھے گا نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی پڑھے گا نا۔ اور کہاں پڑھے گا؟ مسجدوں میں آنے والا۔ اللہ اکبر۔ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک نماز نہیں، دو نماز نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 60 سال تک نماز پڑھتا رہا۔ وما تقبل له صلاۃ، لیکن 60 سال کی نمازوں میں سے ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جگا دے، اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خاص طور سے ہم میں وہ احباب جو نمازوں کے پابند ہیں، ہم میں سے وہ احباب جو نیکیوں کے خوگر ہیں، ہم میں سے وہ احباب جو نیکیاں کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذرا جگا دے، ان کو چوکنا کر دے، ان چیزوں کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھا، کس امید پہ پڑھا؟ بتائیں کس امید پہ پڑھا؟ یہی نا کہ میری نیکیاں قبول ہو جائیں گی، میری نماز قبول ہو جائے گی، آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے چلیے بھائی، کتنا بھی ریاکار ہوگا تو یعنی 60 سال میں تو کبھی تو خلوص کے ساتھ پڑھا ہوگا، تو کبھی تو ریاکاری سے بچا ہوگا، کبھی تو شرکیات سے بچا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 60 سال نماز پڑھا، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ مشرک ہوگا، اب کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا بتاؤ ذرا۔ وہ آدمی جو 60 سال تک نماز پڑھا، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم لوگ نہیں ہیں، وہ والے ہمارے اندر کمی یہی ہے، ہمارے اندر کوتاہی یہی ہے کہ ہم جو مسٹیک ہوتا ہے، جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر ہوتی وہ نہیں ہم اپنے اندر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھا، ایک بھی نماز قبول نہیں، کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ شرک کرنے والا ہوگا، کفر کرنے والا ہوگا، بدعت کرنے والا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں کرنے والا ہوگا، یہی چل رہا ہوگا نا دماغ میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اس کی نماز اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا تو رکوع برابر نہیں کیا۔ مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں، بدعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ جو توحید والا ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے۔ اس کی نماز قبول نہیں اس لیے ہوئی کیونکہ وہ جلد بازی میں نماز پڑھتا تھا، جیسا رکوع کرنا چاہیے ویسا نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی رکوع برابر کیا تو سجدہ برابر نہیں، کبھی سجدہ برابر کیا تو رکوع برابر نہیں۔ اور ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھتے اکثر کو پتہ نہیں کہ رکوع کیسے اللہ کو مطلوب ہے اور سجدہ کیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور نہ فکر کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ دیے تو بہت 30 مار خان بن گئے، نماز پڑھ دیے تو ہم بہت بڑے اللہ والے بن گئے۔ میرے بھائیو، یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں سے ہو جائے جو اتنی پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور ان کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہوئی۔ میرے بھائیو، تو نماز کی قبولیت کا سبب، نماز کے قبول نہ ہونے کا سبب جو ہے وہ جلد بازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اور اس سے اور صاف ستھری، رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کی تمہیدی خطبہ ہے، یہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ کرے ہم وہاں تک پہنچے سے تو تندرستی کے ساتھ اور اس کی نیکیوں سے مالا مال ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اس میں کے اندر ہم بتانے کی ضرورت نہیں کہ رمضان میں ماشاءاللہ لوگ نیکیوں کی طرف کیسے دوڑتے ہیں، نیکیوں کی طرف کیسے بھاگتے ہیں، وہ سب رمضان کے منظر میں آ جاتا ہے۔ رمضان کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ربا صائمین، کچھ روزے دار ایسے ہیں، ربا یہ تقلیل کے لیے آتا ہے اور تکثیر کے لیے آتا ہے، مطلب کبھی ربا کا مطلب
کبھی کبھی تھوڑے لوگ اور کبھی کبھی زیادہ کے معنی میں بھی آتا ہے. کچھ بھی معنی پہنا جاؤ یہ معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ربا صائمن، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، جن کو ان کے روزے کے ریپلیس میں، روزے کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا ہے. ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جہنم سے دوری ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں. ربا صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملا. صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ میں درد رہا، اونٹ میں درد رہا، منہ لٹکائے رہے اور سوچے میرا روزہ قبول ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہت سارے روزے دار، بہت سارے بد نصیب روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربا قائم لیس من قیامہ الا السحر، بہت سارے تہجد گزار ایسے ہیں. ربا قائمین، بہت سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، رات میں جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے والے، بہت سارے تہجد گزار، رات جاگ کر کے اللہ کی عبادتیں کرنے والے بہت سارے ایسے ہیں. لیسا لہو من قیامہ، ان کے کھڑے ہونے سے، رات میں جاگنے سے ان کو کچھ نہیں ملے گا الا السحر، سوائے بیداری کے، سوائے جاگ کے. بدن درد کر رہا ہے، آنکھ درد کر رہا ہے، اس امید پہ جاگے کہ عبادت کریں، لیکن ان کی عبادت کا، تہجد کا بھی کوئی نہیں صلہ ملا، کوئی بدلہ نہیں ملا. میرے بھائیوں، یہ حدیثیں جو 3-4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور قرآن کریم کی 2 آیتیں، یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ کتنے خطرناک انجام اپنے سامنے رکھی ہیں، اپنے اندر کتنے بھیانک انجام بیان کر رہی ہیں ایسے بدنصیبوں کے لیے جن کی نیکیاں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. ایسے لوگوں کی بدنصیبی بیان کرتی ہیں یہ آیتیں، یہ حدیثیں جن کی نیکیاں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. نیکیاں بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان پر بلند ہونے کے بجائے اس کے سر پہ مار دی جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اگر یعنی مولانا اور امام صاحب ایسا اگر تقریر کریں گے تو نیکیوں سے لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں میرے بھائیو، معاف فرمائیے گا، یہ واقعات اور یہ حدیثیں قرآن حدیث کی ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ یہ جو روزے دار ہیں ان کے روزے کا ثواب نہیں، جو قیام اللیل کرنے والے ان کے قیام اللیل کا ثواب نہیں، جو قربانی دینے والے ان کی قربانی کا ثواب نہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو عبادتیں کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں اور عبادتوں کا کوئی صلہ نہیں. ہمیں صرف بتلانا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس سبب پر غور کریں. اللہ نے ہم کو وقت دیا، الحمدللہ اللہ نے وقت دیا ہے اور ہم کو توفیق دیا ہے آپ کو بتانے کا، ہم کو توفیق دیا ہے خود اپنی اصلاح کرنے کا. اللہ نے ہم کو توفیق بھی دیا ہے، ہم سمجھ گئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی. جب اللہ نے ہم کو سمجھ بھی دے دیا، ہم کو وقت بھی دے دیا، تو اب اصلاح صرف ہماری باقی رہ گئی ہے. جن کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہیں ان سے غلطی کیا ہو رہی تھی؟ ان سے غلطی یہ ہو رہی تھی میرے بھائیوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کی خوب فکر کرتے ہیں، زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی خوب حریص ہوتے ہیں، لیکن نیکیاں قبول ہو جائیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. نیکی کرنے کے فکر مند ہیں، نیکی قبول ہو جائے اس کی فکر مند ان کو نہیں ہے. بالکل ایسے میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے جو ٹانکی میں پانی بھر رہا ہے، موٹر چالو کیا، اس کو فکر ہے کہ بی ایم سی کی طرف سے جو پانی آتا ہے 2 گھنٹہ آئے گا، 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ میرا حصہ ہے. اگر 1 گھنٹے میں میری ٹانکی نہیں بھری تو پھر پورا 24 گھنٹہ کیا ہوگا؟ میرے گھر میں بڑی پریشانی ہو جائے گی. یہی نا ممبئی جیسے شہر میں یہی مثال اچھی ہے. آدمی کو فکر ہے، پہلے اٹھ جاتا ہے ٹانکی بھرنے کے لیے، اب موٹر چالو کر دیا، اس کو پانی بھرنے کی فکر ہے، یہ نہیں فکر ہے کہ پانی جا کہاں رہا ہے، پانی گیا کہاں. ٹانکی میں گیا، ٹانکی میں ہول تو نہیں ہے، کوئی نل تو نہیں کھلا ہے. ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں جہاں بڑی بڑی آفیسیں ہیں، جہاں بڑے بڑے اسکول ہیں، جہاں مسجدیں بڑی بڑی مساجد ہیں، وہاں لوگ نل کھول کے چلے جاتے ہیں. اب وہاں کے جو خادم ہوتے ہیں، جو وہاں کے مؤذن صاحب ہوتے ہیں، وہ موٹر چالو کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں میرا پانی تو بھر گیا، پتہ چلا 9 بج گیا، پانی چلا گیا اور نل کھولے بعد میں تو پانی نہیں. کیا مطلب؟ کہیں نہ کہیں نل کھلا ہوا تھا. تو ایسے ہی جیسے
ٹانکی بھرنے کی فکر ہوتی ہے، ایسی یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ٹانکی میں پانی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، ٹانکی میں پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ ایسے ہی جیسے نیکیاں کرنے کی فکر ہے، ویسے ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہونے کے اسباب ہیں کہ نہیں ہیں، کیسے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو پھر کیسے بچایا جا سکے کہ ہماری قبول ہوئی نیکیاں اللہ کے یہاں سے ریجیکٹ نہ کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے نا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے نا، وہ صرف نیکیوں کی طرف دوڑتے نہیں ہیں، صرف نیکیوں کے حریص نہیں ہوتے ہیں، جتنا زیادہ وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ اس بات کے بھی حریص ہوتے ہیں کہ میری ایک بھی نیکی اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے یہاں میری ہر نیکی قبول ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جتن بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اور وہ جتن اور وہ کوششیں قرآن حدیث نے ہم کو بتایا ہے، قرآن اور حدیث نے ہم کو بتایا ہے کہ نیکیاں کیسے کی جائیں گی، کون کون سے اسباب اور ذرائع ہیں جن کی وجہ اپنانے کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے، نیکیاں ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائیں، کون سا حربہ، کون سا طریقہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتایا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جاتے، اب تو نیکی کا نماز پڑھ لیا نہ جا، جلدی جلدی سورج ڈوبنے والا ہے، چلو جلدی پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لے ختم۔ اللہ والے ایسے نہیں، اللہ والے کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھوں گا تو 4 کا ثواب ملنا چاہیے، 4 پڑھوں گا تو 4 کا ثواب ملنا چاہیے، ظہر پڑھوں گا تو ظہر کا ثواب ملنا چاہیے۔ کون فکر کر رہا ہے ہمیں؟ کون فکر کر رہا ہے؟ عصر آ رہا ہوں، جمعہ آ رہا ہوں، فجر آ رہا ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملنا چاہیے۔ اللہ کی یہاں ہماری عبادتیں، ایک نماز مثال دے رہا ہوں، ہر عبادت کے معاملے میں اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے اس کا اجر ملنا چاہیے۔ اب ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ قرآن حدیث کے نصوص کی روشنی میں ان کو پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں عبادتیں کر کے بے فکر نہیں ہو جاتے، چلو ایک بوجھ تھا پڑھ لیا ظہر، جاؤ، چاہے ثواب میں انجام دینا میرا کام تھا، قبول کرنا اوپر والے کا کام ہے۔ عام طور سے ہمارا ذہن یہی بنا ہوا ہے، عبادتیں کرنا، نیکیاں کرنا ہمارے بس میں تھا، قبول کرنا اوپر والے جانے، جاؤ میں کر دیا اپنی ذمہ داری، باقی اوپر والے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرنے کے بعد وہ غرور کے شکار، تکبر کے شکار نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ فریب کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ ارے وہ میرا دوست ہے، دیکھو 20 سال کا ہو گیا ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں تو ماشاءاللہ بچپن ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ بچپن سے نمازی ہوں، تو اب مجھے ایک سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے، ان کی صفات کیا ہے؟ ان کی صفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھا، کیا کون سی آیت ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ مفسرین کے اقوال کو یعنی سمیٹ کر لب لباب اگر بیان کروں، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، قربانی ہو، مالی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، لسانی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کرنے کے بعد وقلوبہم وجلۃ، ان کا دل ڈرا رہتا ہے۔ عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کا وقلوبہم وجلۃ، ان کا دل ڈرتا رہتا ہے، سہما رہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، ہمارے بھی سوچئے نا، اب آپ بھی سوچیں، آدمی تہجد پڑھا تو اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ آدمی پورا رمضان کا 30 دن کا روزہ رکھ لیا، اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ زکوٰۃ ناپ تول کر کے دے دیا، اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ والے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ والے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو مطلب یہ کہ ہم ابھی اللہ کے ان نیک بندوں کے لیول تک نہیں پہنچ سکے جن کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، عبادتیں کرنے کے بعد وہ قلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عبادتیں کرنے کے بعد ڈرنے کی کوئی چیز ہے کیا؟ عبادتیں کرنے کے بعد خوف کھانے کی کوئی چیز ہے کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میرے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جب یہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے اور شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں،
نماز بھی پڑھتے ہیں، سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اپنی نیکیوں پہ تو اطمینان ہے، لیکن جو گناہ کیے، شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کیے اور دیگر بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے جو عبادت گزار بندے ہیں، ان کے ڈرنے کی وجہ کیا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بنت صدیق، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، جو تم سمجھ رہے وہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نیکیاں بھی کرتے، برائیاں بھی کرتے، نیکیاں بھی کرتے، گناہ بھی کرتے، یہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، نمازوں کے پابند ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقہ پابندی کے ساتھ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، پھر اللہ کے رسول ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ نمازیں ہم نے پڑھ لیا، روزہ ہم نے رکھ لیا، صدقہ ہم نے دے دیا، پتہ نہیں میری یہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ایسا تو نہیں کہ عبادتوں کو ادا کرنے میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے، جو کمال درجے کی انتہا ہونا چاہیے، جو اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، جیسا اللہ کو مطلوب ہے، پتہ نہیں ویسی میں نماز پڑھ پایا کہ نہیں پڑھ پایا، پتہ نہیں ویسا روزہ میں رکھ پایا کہ نہیں رکھ پایا، جیسا اللہ چاہتا صدقہ دینا ویسا میں صدقہ دے پایا کہ نہیں دے پایا۔ اس لیے عبادتیں کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ہمارے منہ پہ مار دے، ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں میں بھاگنے والے ہیں، نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مسابقہ اور مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نیکیوں کے بڑے خوگر ہوتے ہیں، بڑے حریص ہوتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ڈرتے کیوں ہیں؟ خوف ان کے دلوں پہ تاری باتیں کرنے کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری باتوں کو ریجیکٹ کر دے۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے؟ عبادتیں انجام دینے کے بعد کیا ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ ہماری نیکیاں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور میرے بھائیو یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں، یہ تو ایک نارمل چیز تھی، اب آپ کو یہ سوچ سکتا ہے یہ تو مطلب سارے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی حدیثیں، ایسے آیتیں ہیں میرے بھائیو کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتا ہے، ماشاءاللہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، بہت اونچا درجہ ان کا۔ تقبل منا، اے اللہ یہ عبادت کا جو گھر بنا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی جو تعمیر کر رہا ہوں، توحید کا مرکز جو قائم کر رہا ہوں، اللہ اس کو تو قبول کر لینا۔ تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام یا دیگر اولیاء اللہ کے جو واقعات قرآن کریم کے اندر ہیں، کہیں آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ اقبل یا اقبل، عربی جاننے والے، تقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقبل معنی قبول کر لے اور تقبل کے معنی بھی قبول کر لے، لیکن عربی کے اندر بڑا باریک فرق ہے میرے بھائیوں۔ وہ باریک فرق یہ ہے کہ اقبل کا مطلب میں کمال کیا ہوں تو قبول کر لے، میں بڑا کام کیا ہوں، تیر مارا ہوں تو قبول کر لے، یعنی آدمی کرنے والا اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھ رہا ہے۔ لیکن تقبل کا مطلب، چونکہ تقبل یہ تفعول کے باب سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مفسرین نے بہت اچھے سمجھایا ہے، اے اللہ جیسا خانہ کعبہ کو اٹھانے میں، خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کرنے میں جیسا خشوع چاہیے، جیسا تیرا ڈر چاہیے، جیسا للہیت چاہیے، جیسا تقوی چاہیے، جیسا پرہیزگاری چاہیے، جیسے بہت ساری تیری فرما برداری چاہیے، جیسا تجھے مطلوب ہے وہ مطلوب چیزیں میرے اندر نہیں ہیں، وہ جیسا تو چاہتا ویسا میں نہیں کر سکتا۔ یہ تیری عبادت کا معاملہ ہے، تیری عبادت تو بڑی عالی شان ذات ہے اللہ تعالیٰ، تیری عبادت ویسے ہونی چاہیے جیسے تیری شان ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں انسان ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، تیری شان کے مطابق میں عبادتیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے ازراہ نوازش
خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں اللہ تجھ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے۔ اور کیا کہا ہے آگے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ نہیں کہا اللہ میں نے کیا، بیٹے کو بھی لگایا، اپنا پورا خاندان لگا دیا، اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ میں نے بیٹے کو لگایا، خود لگا، لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تو قبول اس لیے کر لے کیونکہ انک انت السمیع، کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، فریاد کو سننے والا تو ہے، تیرے اندر کمال ہے، علیم تو سب کچھ جانتا ہے۔ تم میرے اندر جو ہو سکتا تھا، میرے بس میں جو للہیت تھا، میرے اندر جو خلوص تھا، وہ تو جانتا ہے، میں کر دیا۔ اب اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیری عظمت بڑی اونچی ہے، تیری شان بڑی اونچی ہے، اس لیے اس تیرے لحاظ سے میں عبادت نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک نیک کام کر رہے ہیں، ایک بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نماز قبول کر لے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ کرے بہت سارے بندے ہوں، میرا خیال غلط ہو جائے، میرا گمان غلط ہو جائے، لیکن میرے حساب سے میں نہیں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ میری نماز قبول کر لے، روزہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ ہماری روزہ قبول کر لے، زکوٰۃ دینے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں ہم نہیں کرتے اپنی اعمال کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں۔ اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاف کر دیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بتائیں ذرا، نماز سے سلام پھیرتے تو کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے فوراً بعد زبان پہ کیا آتا ہے؟ کیا؟ استغفر اللہ۔ کیا تھا؟ آپ نے کوئی غلط کام کیا؟ استغفر اللہ بولے کتنی بار؟ ایک بار؟ 3 بار؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ استغفر اللہ کب بولا جاتا ہے؟ کوئی غلط کام ہوتا تب بولتے نا، غلط کام پہ استغفر اللہ بولتے، لیکن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ جو الفاظ بیان کر رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتہ، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیرتے تو کہتے استغفر اللہ، استغفر ثلاثا، 3 بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال۔ یہ استغفار کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے محمد رسول اللہ نماز پڑھ لی، ان کی طرح کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کی طرح کوئی نماز، ان کی نماز تو وہ نماز ہے میرے بھائیوں کہ باقی سارے لوگوں کی نماز کی قبولیت کا معیار ہے، کسوٹی ہے۔ جس کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہوگی وہ تو قبول ہوگی، یہی نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عظیم تری عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نماز یقیناً تیری بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہونے کے باوجود میں آدم کا بیٹا، میں ایک انسان، تیری شان کے اعتبار سے جیسی نماز ہم کو پڑھنی چاہیے نا، نہیں پڑھ پایا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ جس شان کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس خضوع کے ساتھ، جس دل جمعی کے ساتھ، جس یکسوئی کے ساتھ مجھے نماز پڑھنا چاہیے، تیری عبادت کرنی چاہیے، ویسا نہیں کر سکا ہے، نہیں ہو سکا مجھ سے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئیں، قصر ہو گیا، تقصیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کوتاہی پر میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، اے اللہ جو کوتاہی نماز میں ہو گئی ہے اس کو معاف فرما دے، اور پھر کیا کر دے؟ اللہم انت السلام، کوتاہی تیرے اندر نہیں ہے میرے اندر ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تو سلامت ہے کوتاہیوں سے، تو سلامت ہے عیوب سے، تو سلامت ہے نقائص سے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، ساری کمی آدم کے بیٹے کے اندر ہے۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تیرے اندر کوتاہی نہیں، ومنک السلام،
تیری پاس سے ہی سلامتی آتی ہے. میں شرک سے بچ سکتا ہوں, میں کفر سے بچ سکتا ہوں, میں اسی طرح سے یعنی بدعت سے بچ سکتا ہوں, خرافات سے بچ سکتا ہوں, گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچ سکتا ہوں. کب؟ وَمِنْكَ السَّلَامُ, جب تیری طرف سے سلامتی آئے گی. مانگ رہا ہوں سلامتی, میں کوتاہی سے بچ سکتا ہوں, تمام برائیوں سے بچ سکتا ہوں جب تیری طرف سے سلامتی ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال. برکتوں کی ذات, برکتوں والی ذات اللہ تعالیٰ تیری ہے میرے بھائیوں. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح کی دعائیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دیا تھا. آپ پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور فتح آ گئی اور لوگ اسلام کے اندر لائن لگا کے حاضر ہو رہے ہیں, فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے, تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم نے محنت کیا, قربانیاں دیا, بڑی محنت کیا. فسبح بحمد ربک, جب تم اپنی محنت کا صلہ دیکھو تو کیا کرو؟ فسبح, اس کی تسبیح بیان کرو, اپنی نہیں, اس کی تسبیح بیان کرو, اپنے رب کی تعریف کرو. واستغفرہ, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعوت اور جہاد اور دین کی سربلندی میں جو کوتاہیاں آپ سے ہو گئی, جیسا ہونی چاہیے اس شان کے اعتبار سے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی عبادت جیسی ہونی چاہیے کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائیوں. اللہ کی شان بہت اونچی ہے, اس کی شان کے مطابق کوئی عبادت نہیں کر سکتا. اس لیے عبادتیں انجام دینے کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے ہونے والی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر بہت بڑی سعادت ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں اور ایسی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق دے دے جو نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہی ہوتی ہے, جو واقعی اللہ کے نیک بندوں ان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ عبادتیں کرنے کے بعد, نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی سلامتی, نیکیوں کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اور فکر مند رہنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں, جو بھی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اندر بہت ساری کمیاں, بہت ساری کوتاہیاں رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ان غلطیوں کو, ان تقصیر کو معاف فرما دے, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لے. رمضان آ رہا ہے, اس رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ ایسی عبادتیں کہ ہمیں توفیق دے دے, ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے دے, ہماری بہنوں کو بھی توفیق دے دے, تمام مسلمانوں کو ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق دے دے جو عبادتیں اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.